یوسف علیہ السلام کے قصے سے جو ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے یا جو کنسیپٹ ہے اس سارے قصے کا، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں والے ماحول سے بچائے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہماری فطرت میں نیکی اور ہدایت ہوتی ہے، لیکن جب یہی اچھی فطرت غلط ماحول میں چلی جاتی ہے تو یہ بری فطرت بھی بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہماری فطرت میں جو ہے پانی ہے، دودھ ہے، یہ فطری چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ دیتی ہیں، مگر جو انسان پیپسی کا عادی ہو جاتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر ہماری فطرت جو ہے وہ بجائے اصل چیز کو مانگنے کے وہ نقل چیز کو مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے لوگ جو کہ خالص غذائیں کھاتے ہیں، جب وہ اس ملک میں آتے ہیں تو ان کے پیٹ کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں عادت ہو چکی ہوتی ہے پیور چیز لینے کی، تو جب ناقص چیز کھاتے ہیں تو ان کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں کا رہنے والا بندہ ہے، اس کو ان تمام چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کا جسم جو ہے وہ عادی ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی فطرت بھی ہوتی ہے کہ جو ہوتی تو نیکی کے اوپر ہی ہے، مگر اس کو غلط ماحول میں ڈالا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی اپنی اچھائی کو کھو دیتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہونے کے باوجود یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اللہ مجھے اس ماحول کی برائی سے بچا لیں۔ تو پھر ہم جیسے لوگ جو کہ کمزور لوگ ہیں، ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماحول ہم پہ اثر نہیں ڈالے گا، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ پھر یوسف علیہ السلام کے قصے کا ایک اور مین کانسیپٹ یہ ہے کہ حسن اور صلاحیت کا مقابلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام کے پاس حسن ہے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے پاس ایک صلاحیت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا اور الفاظ کی تعبیر کا آپ کو علم دیا گیا تھا، لہٰذا حسن نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، مگر آپ کو جیل سے کس بات نے نکالا؟ آپ کی اس علمی صلاحیت نے کہ آپ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ تو گویا کہ حسن نے آزمائش میں ڈالا اور صلاحیت نے آپ کو اس آزمائش سے باہر نکالا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس فزیکل صلاحیت بہت زیادہ تھی، ایک مکہ مارا بندہ مر گیا، مگر اس صلاحیت نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، آپ کو ملک سے بھاگنا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت کیا دی تھی کہ رب اشرح لی، کہ زبان میں فراست دے دی تھی، اس صلاحیت نے آپ کو فرعون کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ لہذا جب کبھی حسن کا اور صلاحیت کا آپس میں موازنہ ہوتا ہے تو ہمیں اس قصے میں صلاحیت جیتتی ہوئی نظر آتی ہے اور حسن ہمیں شکست کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس قصے کے بہت سارے خوبصورت نکات ہیں، لیکن جن کو یہاں پہ آڈیو میں نہیں سمیٹا جا سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ کہ وہ لوگ جو کہ حسن کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ قصہ بہت خوبصورت ہے کہ حسن صلاحیت کے آگے ہمیں یہاں پہ ہارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس حسن نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو قابل بنائیں، قابلیت جیت جاتی ہے۔ اور بھی دوسری اہم بات مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوگی وہ آزمائش بن جائے گی، لہٰذا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو اللہ کے کاموں پہ لگا دے، تو وہ صلاحیت انسان کو عزت بھی دے گی، کامیابی بھی دے گی۔